بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قابل احترام ناظرین، سلسلے فتاوی اسلامیہ کا 44واں درس۔ آج کے اس درس میں وہ سوال اور اس کا جواب پیش کیا جائے گا جو فضیلت الشیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سوال کا تعلق عذاب قبر سے ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ ناظرین کرام، عذاب قبر سے متعلق اس سوال پر فضیلت الشیخ نے پہلے اس بات عذاب قبر پر دلائل پیش کیے ہیں اور اس کے بعد سائل کے اصل سوال کا جواب دیا ہے۔ سائل کا سوال کچھ اس طرح سے ہے کہ کیا عذاب قبر صرف اور صرف روح کے ساتھ خاص ہے یا جسم کو بھی ہوتا ہے؟ یہ ہے سوال۔ فضیلت الشیخ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیتے ہوئے عرض فرمایا کہ عذاب قبر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ کتاب اللہ میں ارشاد باری تعالی ہے وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اور کاش تم ان ظالم یعنی مشرک لوگوں کو اس وقت دیکھو جب موت کی سختیوں میں وہ مبتلا ہو اور فرشتے ان کی طرف عذاب کے لیے ہاتھ بڑھا رہے ہوں اور کہہ رہے ہوں نکالو اپنی جانوں کو، نکالو اپنی جانیں، آج تم کو ذلت کے ساتھ عذاب کی سزا دی جائے گی، اس لیے کہ تم اللہ پر جھوٹ بولا کرتے تھے اور اس کی آیتوں سے سرکشی کیا کرتے تھے۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیتے ہوئے اس بات عذاب قبر پر اور بھی دلائل پیش کیے۔ سورۃ المومن کی اس آیت کو بھی آپ نے پیش کیا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ۔ آتش جہنم کی صبح و شام اس کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اور جب روز قیامت برپا ہوگی حکم ہوگا کہ آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کر دو۔ یہ تو رہی شیخ کے نے ان آیات کو پیش کیا جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ عذاب قبر برحق ہے۔ اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیث ہیں جن میں عذاب قبر کا ذکر ہے۔ شیخ نے فرمایا کہ انہی مشہور احادیث میں سے ایک حدیث یہ ہے جسے ہر خاص و عام جانتا ہے، نمازی نماز پڑھتے ہوئے یہ دعا کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے۔ کون سی دعا؟ اعوذ باللہ من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال۔ اسے بخاری کی روایت ہے اور اس روایت کے اندر جہاں عذاب جہنم سے پناہ ہم مانگتے ہیں، آپ مانگتے ہیں اور ہر نمازی مانگتا ہے، وہی ومن عذاب القبر، عذاب قبر سے بھی پناہ مانگتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ عذاب قبر برحق ہے، یعنی اے اللہ
میں عذاب جہنم سے، عذاب قبر سے، زندگی و موت کے فتنے سے اور دجال کے فتنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اب شیخ یہاں سے سائل کے اصل سوال کا جواب دے رہے ہیں اور فرمایا شیخ نے کہ عذاب قبر تو روح پر ہوتا ہے لیکن کبھی جسم پر بھی ہوتا ہے، خصوصاً اس وقت جب دفن کے بعد آدمی سے اس کے رب، دین اور نبی کے بارے میں سوال ہوتا ہے، اس وقت اس کے جسم میں روح کو لوٹا دیا جاتا ہے، لیکن روح کی جسم میں واپسی برزخی ہوتی ہے اور اس کا جسم کے ساتھ اس طرح کا تعلق نہیں ہوتا جس طرح کہ اس کا تعلق دنیوی زندگی میں ہوتا ہے۔ روح کے جسم میں اس واپسی کے بعد میت سے اس کے بارے میں، اس کے رب اور اس کے دین اور نبی کے بارے میں سوال ہوتا ہے۔ کافر یا منافق اس کا جواب کچھ اس طرح سے دیتا ہے، ہا ہا لا ادری، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصعق۔ اس حدیث کا مطلب اور ترجمہ یہ ہوا کہ جب کافر یا منافق اس بارے میں اس سے سوال کیا جاتا ہے، اس کے رب، اس کے دین اور نبی کے بارے میں جو سوال کیا جاتا ہے تو اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ ہائے ہائے مجھے معلوم نہیں، میں نے لوگوں کو ایک بات کرتے ہوئے سنا تو میں نے بھی ہاں میں ہاں ملا دی، میں بھی اسی طرح کہتا رہا۔ اس کے بعد اس سے لوہے کے ایک گرز کے ساتھ مارا جاتا ہے کہ وہ چیخ چیخ اٹھتا ہے، اس کی پکار، اس کی چیخ کو انسانوں کے علاوہ، انسانوں اور جناتوں کے سوا ہر چیز سنتی ہے۔ اگر انسان اسے سن لے تو بے ہوش ہو جائے گا۔ عافانی اللہ وإیاکم من عذاب القبر۔ تو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے دو چیزیں یہاں ثابت کی۔ یہاں تک تھا شیخ کا جواب، اور اس جواب سے یہ بات بالکل واضح طور پر ہمارے سامنے آ گئی کہ پہلے شیخ نے قرآن کی آیات اور احادیث نبویہ سے یہ ثابت کیا ہے کہ عذاب قبر برحق ہے، یہاں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، اور پھر اس کے بعد سائل کے اصل سوال کا جواب دیتے ہوئے شیخ نے اس بات کی مکمل وضاحت کی کہ عذاب قبر کبھی جسم اور روح دونوں پہ ہوتا ہے، اور جسم اور روح پر اس وقت ہوتا ہے جب میت کو دفن کیا جاتا ہے، اور جب اس سے اس کے رب، دین اور نبی کے بارے میں جو سوال ہوتا ہے تو اس کی روح کو جسم میں واپس کر دیا جاتا ہے۔ اور یہاں یہ عذاب قبر ایسے وقت میں اگر کوئی جواب نہیں دے پاتا جیسے کافر ہے تو اس کو جو عذاب ہوتا ہے وہ اس کی جسم اور روح دونوں کو شامل ہوتا ہے۔ البتہ یہاں اس چیز کو ملحوظ رکھنا ہوگا کہ یہ روح کی واپسی جسم میں یہ دنیاوی زندگی کی طرح نہیں ہے بلکہ وہ برزخی زندگی ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔